अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन जो है वो आयत नंबर 30 से है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 30 टू 37। जी 30 से 37 जो हम आयात आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हज़रत आदम की पैदाइश का वाक़या बयान हुआ है और इसकी ज़रूर तफसीर सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह थोड़े से हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हज़रत आदम की पैदाइश का वाक़या, क्योंकि जब तक इंसान अपने खालिक के बाद अपने आप को नहीं पहचानता तब तक हिदायत नहीं मिलती। पीछे आयत नंबर 29 में था ना कि ज़मीन और फिर ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की इंसानों के लिए, बारिश बरसाई, पूरे अल्लाह ताला ने पीछे तारुफ करवाया कि ज़मीन बनाई, आसमान को छत बनाया, फिर आसमान से पानी उतारा, फिर उस पानी के ज़रिए नबातात उगाई। सब कुछ किसके लिए है? इंसान के लिए है। तो इंसान को किसके लिए पैदा किया? तो वो आगे फिर इंसान को अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा किया। वो सारा यहाँ पे एक वाक़या बयान हो रहा है। इज़ का जो लफ्ज़ है, इज़ क़ाला का, आयत नंबर 30 का जो आगाज़ हो रहा है, वो इज़ का जो वर्ड है, ये पिछले वाक़ये की याद दहानी के लिए कि याद करो वो वक़्त जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में जानशीन पैदा करने वाला हूँ। अब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से क्यों कहा? क्योंकि एक इम्पोर्टेंट काम होने जा रहा था, इंसान की तख्लीक एक अहम काम था। इस काम में जितने भी लोग शरीकार थे उनसे जो है वो उनको बताना अल्लाह ताला ने मुनासिब समझा। मशवरा तो नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला को मशवरे की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन जब भी कोई अहम काम होता है तो वो दूसरों को उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी किया जाता है ना कि ये एक इम्पोर्टेंट काम होने जा रहा है, इंसान की तख्लीक होने वाली है, उसका मुकाम पहचाने। और यहाँ से हमें भी ये चीज़ सीखने की मिलती है कि जब भी कोई अहम काम करना होता है तो वो अकेले ही नहीं फैसले कर लेने चाहिए, बल्कि आसपास के लोगों से मशवरा भी तलब करना चाहिए, उनको अपने उसमें शरीक भी करना चाहिए कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी यहाँ पे फरिश्तों को कहा कि मैं इस तरह से अम, अ, इंसान की तख्लीक करने जा रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीज़ सिखाई वो ये मशवरे से मुतल्लिक वो दुआ इस्तिखारा है और उसकी बहुत ज़्यादा तलकीन मिलती है अहादीस में कि इस्तिखारा की दुआ को ज़रूर पढ़ना चाहिए और ये भी कहा जाता है कि इस्तिखारा करने वाला कभी नामुराद नहीं होता। तो यहाँ पे जो है फिर वो इंसान की तख्लीक का वाक़या बयान हो रहा है, खलीफ़ा का लफ़्ज़ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, खलीफ़ा कहते हैं जानशीन को। इन इंसान को खलीफ़ा इसलिए कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि इंसानों की तख्लीक से पहले यहाँ पे ज़मीन में ना जन्नात रहते थे और वो जब जन्नात रहते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़साद करते थे। जन्नात अक़ल में भी इंसान से बहुत कमतर हैं। तो यहाँ पे फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं जो है वो इंसान को तख्लीक करने लगा हूँ। फिर आगे से फ़रिश्ते कह रहे हैं कि आप क्यों इंसानों को पैदा करने लगे हैं? वो ज़ाहिर है फ़रिश्ते अपने पहले तजुर्बे की वज़ह से कह रहे थे कि वो दोबारा ज़मीन में फ़साद होगा, दोबारा खून बहाया जाएगा, दोबारा खून-खराबा होगा। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो ये पूरा वाक़या हज़रत आदम की तख्लीक का है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया हुआ है। इसको ज़रूर सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अम, इस अल्लाह ताला जो हैं वो फ़रिश्तों को कहते हैं कि तुम जानते हो, मतलब मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपनी इबादत और अपनी तस्बीह के लिए पैदा किया है। तो अगर सिर्फ़ इबादत के लिए ही इंसान को पैदा करना होता तो फिर फ़रिश्ते काफ़ी थे ना। और फ़रिश्तों ने भी यही कहा था कि हम हैं, आपकी इबादत कर रहे हैं, हम आपकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, दिन-रात, सुबह-शाम, हर वक़्त अल्लाह ताला की हम्द व सना कर रहे हैं, तो आप क्यों कि एक ऐसी अम मख़लूक़ को पैदा करने लगे हैं कि जो कि फ़साद बर्पा करेगी और खून-ख़राबा करेगी। तो यहाँ से ये चीज़ भी हमें सीखने को मिलती है कि इंसान की तख़लीक़ का मकसद इबादत तो है ही, लेकिन सिर्फ़ इबादत नहीं है, बल्कि कुछ और भी है उसका मकसद, इबादत से अलग हटकर। वो एक इकबाल का शेर भी यहाँ पे बड़ा मुझे याद आ रहा था, बड़ा खूबसूरत शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर बयां। फरिश्ते तो बहुत थे अल्लाह ताला की अताअत के लिए, लेकिन एक दूसरे का दर्द रखना, ये जो हकूकुल इबाद है, जो सुन्नत रसूल है, वो उसकी पैरवी, वो भी जो है वो साथ साथ जो है वो बहुत जरूरी है। और फिर इबादत जो है ना, वो सिर्फ तस्बीह का नाम नहीं है, उसमें इल्म सीखना भी शामिल है। क्योंकि आगे जब अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं ना कि फरिश्तों के अंदर इल्म सीखने की सलाहियत नहीं ना थी, उनके अंदर अल्लाह ताला ने जितना उनको कहा उन्होंने उतना कर दिया, वो नए तरीके से कुछ सीखने की उनमें वो सलाहियत नहीं थी।
تو اسی لیے جب فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہر وقت حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب وہ چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے اور ان سے کہا کہ بیان کرو ان کے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم لوگ بتاؤ ان کے نام، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم اس چیز سے محتاج ہیں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب سب چیزوں کے نام بتائے تو پھر جو تھے انہوں نے حمد و ثنا کی فرشتوں نے کہ ہاں آپ زیادہ جانتے ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ شیطان کا ان کو اب پھر سجدہ کرنے کا حکم آتا ہے، جو سجدہ تعظیم کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو آدم کے سوا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا۔ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا بلکہ ساری جاندار مخلوق کو تھا، جنات کو بھی تھا، اور ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے ہی تھا لیکن بہت عبادت گزار تھا۔ اس لیے جب فرشتوں کو حکم ہوا سجدے کا، یہ وہاں موجود تھا، اس نے انکار کیا، اس نے بڑا بننا چاہا۔ اور ایک اور جگہ سورۃ میرا خیال ہے اعراف میں آتا ہے کہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں ابلیس کے کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ تو یہ جو ایک غرور ہوتا ہے اپنے آپ کی ایک بڑائی کہ میں بہتر ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں، یہ یہاں پہ یہ چیز سیکھنے کے کہ اچھا پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں جو اس کا انکار تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتا تھا، یہاں اطاعت سے انکار ہوا، سجدے سے انکار جو تھا یہ بیسکلی اطاعت سے انکار ہوا نا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کو جنت میں رہنے کی جگہ مل گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یہاں سے جو چاہے کھاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اور اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ظالموں میں ہوگے۔ اب شیطان نے پھر کیا کیا، بیچ میں کچھ چیزیں یہاں پہ کوٹ ہو رہی ہیں، کچھ ہمیں کسی اور جگہ پہ ملتی ہیں نا، سیکوینس کہیں اور سے ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی تھی کہ مجھے مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا نا شیطان کو کہ دور ہو جاؤ، مردود ہو، اس کو رجیم اس لیے بولا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے، میں تیرے لوگوں کو، تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو وہاں سے اس کو شیطان کو جو تھی مہلت ملی، اور حضرت آدم کے پاس جانے کی اجازت بھی جو تھی وہ اسی مہلت کی وجہ سے ملی تھی۔ تو وہ پھر حضرت آدم کے پاس گیا، اس کو وسوسے ڈالے ان کو کہ مجھے بڑا دکھ ہے، میں بہت غم زدہ ہوں کہ آپ تو مر جائیں گے، تو یہ چیزیں تو آپ سے چھن جائیں گی۔ پھر حضرت آدم بھی غم زدہ ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا اس کا حل ہے کہ ہم سے یہ چیزیں نہ چھنیں اور ہم یہاں ہمیشہ رہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ ہاں میں ایک درخت کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر آپ اس کا پھل کھا لیں تو آپ کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور کبھی مریں گے نہیں اور کبھی یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس درخت کے پاس لے کے گیا، قسمیں کھا کے بہلا پھسلا کے ان کو یہ پھل مطلب کھلا دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ آگے کا مزید واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، زمین یہ جنت سے نکل جاؤ یہاں۔ ساری آپ انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اس کی ضرور تفسیر سنیے۔ ہم چلتے ہیں تجوید کی طرف انشاءاللہ۔ آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ، رال مخرج آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، سافٹ لیٹر ہے، سیٹی کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے، وَإِذْ نہیں کہنا، واؤ پہ سب سے پہلے ہونٹ گول ہوں گے، وہ ہونٹ گول کے ساتھ، اور آواز جو ہے زبر کی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر کی آواز جو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے، بغیر جھٹکے کی ہوتی ہے، بہت نرمی کے ساتھ آتی ہے، اور تھوڑی سی جھکی ہوئی، اس کی جو اینگل ہے نا اس کا وہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، قول قوف موٹا ہے، اس کے ساتھ کا الف بھی موٹا ہو جائے گا، قو ایک الف لمبا، ل چھوٹی سی آواز، قول۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، رَبُّكَ را موٹی ہے، باقی پر شد ہے، ربک کوئی بھی حرکت لمبی نہیں کرنی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لل اب یہ لام آ رہا ہے جزم کے ساتھ، جیسے ابھی وہ ایک بہن پوچھ رہی تھی کہ اس کی جو صفات ہیں، تو یہ یہاں پہ اس کی جو ہے نا یہ صفت کی آواز چلتی ہے کسی حرف پہ، یہاں کی آواز رک جاتی ہے۔ تو یہ جو لام ہے، یہاں 5 حروف ہیں، لام نون عین میم را، لن عمر جن کو بولا جاتا ہے اکٹھا مجموعہ لن عمر کہلاتا ہے، ان کی آوازیں نہ تو چلانی ہوتی ہیں نہ ہی روکنی ہوتی ہیں، یعنی کہ نہ تو اس کو للملائکتی کہنا ہوتا ہے
نہ ہی اس کو لل ملائکتی کہنا ہوتا ہے. درمیانے حروف ہیں یعنی آواز جو ہے نہ تو چلے گی نہ ہی ایک دم سے رکے گی بلکہ درمیانی اس کے اوپر انداز اختیار کریں گے. للملائکتی للملائکتی لا کھڑی زبر کے اوپر مد ہے کیونکہ آگے حمزہ ہے. اس مد کو کتنا کھینچیں گے؟ 2 الف کے برابر. للملائکتی کتی ساری سنگل حرکتیں کوئی ہم نے حرکت لمبی نہیں کی سوائے کھڑی زبر کے اوپر جو مد ہے. للملائکتی انی نون چھت پہ غنہ کریں گے اور آگے یا مدہ ہے. انی جاعل جا ایک الف لمبا عین زیر ای عین کا مخرج آپ پڑھ چکے ہیں. نرمی کے ساتھ آواز کو زبان کو پیچھے بھیجیں گے. جاعلن لن کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ تنوین ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگلا لیٹر دیکھنا ہوتا ہے. اگلا لیٹر جو ہے اگر وہ ایک منٹ کسی کی ویڈیو کھلی ہوئی ہے جی. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف اگر با ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھتے ہیں جس کو اقلاب کہتے ہیں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون آ جائیں یا را میم لام واو نون تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ادغام کر دیتے ہیں. نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے. پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. لام اور را پہ غنہ نہیں کرتے باقی چاروں لیٹرز کے اوپر غنہ کرتے ہیں. اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں حمزہ ہا عین ہا غین خا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اظہار کر دیتے ہیں بغیر غنہ کے صاف ستھرے طریقے سے اس کی ادائیگی کر کے آگے چلے جاتے ہیں. اگر یہ تینوں ہی لیٹرز نہیں ہوں یعنی با بھی نہیں ہے حروف حلقی بھی نہیں ہے اور یرملون بھی نہیں ہے تو پھر ہم وہاں پہ اخفا کر کے پڑھتے ہیں یعنی نون کی آواز کو ہائڈ کرتے ہیں. نون کی آواز کو تھوڑا سا چھپا کے پڑھتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ جاعلن لن لن موٹا غنہ نہیں کرتے. اخفا جو ہوتے ہیں نا یہ بہت موٹے نہیں ہوتے. موٹا حرف آ جائے تو اخفا موٹا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ بھی اتنا موٹا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری موٹا کر کے پڑھیں وہ برا لگتا ہے. تو لہٰذا زبان کو بالکل فلیٹ رکھتے ہوئے نون کے مخرج کی طرف لے کے جانا ہے. جاعلن فی الارض فل اگین لام آ رہا ہے جزم والا. نہ آواز کو چلانا ہے نہ ہی آواز کو ہلانا ہے. فل الارض را موٹی ہے کیونکہ ساکن ہے. جب را ساکن ہوگی تو پھر ہم پیچھے والا حرف چیک کریں گے. پیچھے اگر زبر یہاں پیش ہوگی تو پھر جو ہے وہ آواز موٹی ہو جائے گی. اگر پیچھے زیر ہوگی تو آواز باریک ہو جائے گی. یہاں پہ پیچھے زبر ہے فل اروی زواد موٹا بھرا ہوا زیر کے ساتھ ہے لہٰذا بہت زیادہ موٹا نہیں ہے. فل اروی خلیفہ قو موٹی لی ایک الف لمبا یا مدہ ہے. تن ہے تا دو زبر تن ہے لیکن اگر ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ سائلنٹ ہا میں چینج ہو جاتی ہے. خلیفہ خلیفہ ایسے ہو جائے. بہت ہی زیادہ اس کو شو نہیں کرتے. کل میں کسی کی ریکارڈنگ سن رہی تھی تو وہ سورۃ ھمزہ کی ریکارڈنگ تھی تو وہ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ویل لکل ھمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ اس طرح سے کر کے کبھی بھی ہا نہیں نکالتے. بہت ہی ایک تو یہ کہ ہا باریک حرف ہے یہ موٹا نہیں ہوتا. اس کی آواز موٹی نہیں ہوتی. موٹے حروف صرف 7 ہیں طا صاد ضاد ظا قاف غین خا. اس کے علاوہ کوئی لیٹر ہم نے موٹا نہیں پڑھنا ہوتا. را کنڈیشنلی موٹی ہوتی ہے. لام لفظ جلالہ کے اندر کنڈیشنلی موٹا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی حرف ہم نے موٹا نہیں پڑھنا. تو ہا تو باریک حرف ہے تو اس کو بہت زیادہ اس اگین یعنی کہ بہت کیا کہتے ہیں اسے خود سے جان بوجھ کر اس کو نہ نکالیں. اس کو ویسے ہی نکلنے دیں جیسے ہم نارملی اردو میں بولتے ہیں. جیسے ہائے ہاتھ ہاتھی یہ بھی تو ہم بول رہے ہیں. بلکہ سر کل بڑے مزے کی بات کہہ رہے تھے کلاس میں کہ مرتے مرتے بھی اگر ہم کہیں نا ہائے اللہ میں مر گئی تو بھی ہماری ہارٹ ٹھیک ہی ہوتی ہے. تو اس کو کوئی ہم اضافی طریقے سے ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے نہیں اس کو نکالتے کہ ہائے اللہ میں مر گئی. ہائے نہیں کہتے ہائے اللہ ہائے کہتے نا. تو ہائے تو اس طرح خلیفہ نرم اور باریک آواز رکھیں. قولو قا ایک الف لمبا لو کے اوپر ہمیں مد نظر آ رہی ہے واو مدہ پہ اس لیے کہ آگے اتجعلو حمزہ آ رہا ہے تو اس مد کو 2 الف لمبا کریں گے. قولو اتجعلو آ نہیں کہنا آ نہیں اتجعلو تج جیم پہ کلکلا ہو رہا ہے آواز باؤنس بیک کریں گے. تجعلو لو ساری سنگل حرکتیں پھر لو
अतजअलु फीहा दोनों हरूफ मद्दा हैं, याए मद्दा और अलिफ मद्दा, दोनों की आवाज एक जितनी लंबी होगी। फीहा मन युफ्सिदु फीहा, मन युफ्सिदु पे क्या हो रहा है, नून साकिन के बाद या आ रही है यरमलून वाली, लिहाजा यहाँ पे इदगाम हो रहा है। मीम को हम या के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी नून की आवाज बाकी रखते हुए। नाकिस इदगाम कहलाता है या और वाव के ऊपर, यानी नून की थोड़ी सी सिफात बाकी रह जाती हैं। मई गुन्ना भी करेंगे, मई युफ्सिदु फीहा, अगेन फीहा आ रहा है, युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, व यस्फिकु दिमा, मा, दो अलिफ लंबा करके आगे हमजा है। ये मुझसे किसी ने सवाल भी पूछा था ऑडियो में कि इसकी ये मद जो है ये किस तरह से पढ़नी है। ये जब मद जो है वो हमजा की वजह से आ रही है ना, ये वाली मद, वो क्योंकि वो वाला हमजा हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा वर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा ये वाली मद करेंगे। मा, मा, दो अलिफ के बराबर। यस्फिकुद्दिमा, आगे हमजा को साइलेंट करेंगे। हमजा जब साइलेंट होता है तो एक झटके की सी कैफियत पैदा होती है, क्योंकि आवाज और सांस दोनों रुक जाते हैं। यस्फिकुद्दिमा वनहनु नुसब्बिहु, वनहनु नुसब्बिहु, नहनु हा की आवाज चलती हुई है, नुसब्बिहु यहाँ पे भी हा आ रहा है, लेकिन हरकत लंबी नहीं करनी। नुसब्बिहु बिहम्दिका, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, 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 मीम की आवाज को नहीं चलाएंगे। बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक, वनुक़द्दिसु लक, लक पे अगर आप रुकना चाहें तो काफ के ऊपर रुक जाएं और अब सांस को थोड़ा सा चलता हुआ रखेंगे, वरना अगर सांस भी रुक गया, क्योंकि आवाज तो काफ की नहीं चलती, तो यहाँ पे फिर कलकला आ जाएगा। लक, इस तरह से थोड़ा सा सांस आपका चलेगा। वनुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी, इन पहले नून शद का गुन्ना और उसके बाद दो अलिफ के बराबर मद, क्योंकि हमजा है आगे या मद्दा के बाद। व इन क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मा ला, दोनों हरकतें सेम है, अलिफ मद्दा मीम के साथ भी, अलिफ मद्दा लाम के साथ भी। मा ला तअलमून, तअलमून, तअलमून नहीं कहना, नाक में आवाज नहीं जाए। तअलमून, मून बाहर की तरफ आवाज फेंकेंगे। वअल्लम, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदमा, आदमा देखें आ हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, तो ये एक अलिफ लंबा है, बाकी हमने कोई हरकत लंबी नहीं की। वअल्लम, वअल्लमा नहीं होने देना। वअल्लम आदमल, आदमल, आद, 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 आधे आद का फर्क है ना, आ और फिर द। आदमल अस्मा, दो अलिफ लंबा हो जाएगा। अस्मा, सीन की आवाज चल रही है, सीटी भी है। अस्मा कुल्लहा, कुल्लहा लाम दो दफा है। कुल्ला, कुल और फिर ल, कुल्ला, कुल्लहा। तुम सा, सेम मखरज जाल वाला, जाल, सा और वो, ये तीनों एक ही जगह से निकलते हैं ना, सा जा वो, ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से बगैर सीटी के। मीम शद पे गुन्ना करेंगे। तुम अरज़हुम, अरो, अरो, अ पे होंठ आपके गोलाई की तरफ माइल नहीं होंगे, ये ना हो कि वो रॉ मोटा करने के चक्कर में आइन भी और हो जाए, सारा कुछ ही मोटा हो जाए, क्योंकि आइन बारीक है, रॉ मोटी है, वाद भी मोटा है। अ रॉ, अ रॉ, अ रॉ वो, अरज़हुम, अरज़हुम अलल मलाइकति, अलल मलाइकति, मलाइकति का वर्ड पहले भी गुजर चुका है। फ़क़ाल, फ़क़ाल, ल छोटा, फ छोटा, सेंटर में अलिफ मद्दा। फ़क़ाल अंबिऊनी, अंबिऊनी, यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है, नून साकिन के बाद लेटर बा है, तो क्या होगा, इकलाब। इक़लाब हो जाएगा। जी बिल्कुल, इक़लाब हो जाएगा, नून की आवाज मीम में चेंज हो जाएगी, जैसे कि हम उर्दू में भी इसको पढ़ते हैं, गुम्बद, अम्बरीन, अंबिया और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे और
یہ والا جو غنہ ہوتا ہے چھوٹی میم والا، اس کے اوپر میم کے لیے ہونٹوں کو پوری طریقے سے نا مضبوطی کے ساتھ نہیں ملاتے، تھوڑا سا سافٹ ہونٹوں کے ساتھ یا بغیر مضبوطی سے ملائے غنہ کرتے ہیں. بی اونی، ام ام بی اونی، ایک ہے ام بی اونی، ام ایک ہے بی اونی، بی اونی، ہلکے سے ہونٹ ملائیں. بی اونی، او واو مدہ، نی جائے مدہ، دونوں ایک ایک الف لمبے. بی اونی بی اسمائی ہؤلائی، ساری تینوں مدیں اکٹھی آ رہی ہیں، تینوں کی لینتھ سیم ہے، دو دو الف. بی اسمائی ہؤلائی ان کنتم، دو اخفا یہاں پہ اکٹھے آ رہے ہیں، دونوں کی لینتھ سیم رکھنی ہے. اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ یہاں اس ٹائپ کی جگہوں پہ جہاں پہ دو اخفا اکٹھے آ رہے ہوں، ایک ان کا چھوٹا ہوتا ہے اور ایک لمبا ہوتا ہے. ان کنتم کر دیں گے، ان کنتم، نون ساکن کے بعد کاف ہے اور ایک جگہ نون ساکن کے بعد تا ہے. دونوں جگہ پہ نون کے مخرج پہ نرمی کے ساتھ زبان رکھتے ہوئے، فلیٹ زبان رکھتے ہوئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت برا لگتا ہے یہ والا اخفا، موٹا سا آواز نکالنا. ان کنتم، ان کنتم، ان کنتم صادقین، صادقین، صا ایک الف لمبا موٹا اور قاف بھی موٹا ہے لیکن زیر کے ساتھ ہے تو لہٰذا باریک رہے گا. صادقین، قین، یہاں پہ ہم مد عارض لگا کے وقف کر رہے ہیں. قالوا سبحانک، قالوا الف مدہ اور واو مدہ اکٹھا ہے. قالوا صب با پہ کلکلا ہو جائے گا. سبحانک، نک سنگل حرکتیں، حانک، سبحانک، لا علم لنا، لا علم لنا الا ما علمتنا. لنا کے اوپر مد ہے، دو الف لمبا ہو جائے گا، باقی جگہوں پہ کہیں پہ آواز کو لمبا نہیں کریں گے. الا ما ایک نارمل الف جیسے کہ اردو میں ہوتا ہے. الا ما علمتنا، علمتنا نہیں ہونا چاہیے، میم کے اوپر ہونا نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، انکا پہ نون شد کے غنہ ہے اور انتا پہ اخفا والا غنہ ہے. دونوں جگہ پہ آواز کو ایک ایک الف لمبا کریں گے. انک انت العلیم الحکیم، علیم الحکیم. حکیم کے اوپر ہم مد عارض لگا کے وقف کریں. حکیم. قال یا آدم، یا آدم پہ اگین دو الف لمبی مد. قال یا آدم انبئہم، اگین اقلاب آ رہا ہے، انبئہم وہی والا رول ہے، نون ساکن کے بعد با ہے. انبئہم، بئہم پہ کیا ہے، حمزہ ساکن ہے تو لہٰذا آواز جو ہے وہ ایک جھٹکے کسی فیلنگ کے ساتھ آئے گی. بئہم، بئہم. ہم پہ دیکھیے، ہا پیش میم ہم، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد اگلا لیٹر جو ہے وہ با ہے. بی اسمائی، میم ساکن کے بعد دو لیٹرز ہم نے پڑھے تھے جو آ جائیں تو غنہ ہوتا ہے، ایک با اور ایک میم، تو لہٰذا یہاں پہ میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے. بی اسمائہم. یہ والا جو میم ساکن کے بعد با جب آتی ہے، یہ والا جو غنہ ہوتا ہے یہ بھی تھوڑے لوز ہونٹوں سے ہوتا ہے. اس کے لیے بھی ہونٹوں کو ٹائٹلی بند نہیں کرتے ہیں، مکمل طور پہ ہونٹ بند نہیں کرتے، بلکہ جیسے میں نے پیچھے بتایا یہاں پہ بھی ہم بھی سیم اسی طرح سے آگے بھی ہونٹوں کو تھوڑا سا لوز بند کریں گے. ہم بھی نہیں کرنا، ہم بھی اس طرح. ہم بھی اسمائہم، اسمائہم. فلما اگین مد آ رہی ہے. فلما انبأہم باسمائہم، بار بار اقلاب اور یہ اخفاء شفوی جس کو بولتے ہیں، میم کے بعد با کا آنا، یہ بار بار آ رہا ہے. دھیان کے ساتھ تمام غنے جتنے بھی ہوں گے ان کی ایک مقدار سلیکٹ کیجئے، کہیں لمبے غنے کہیں چھوٹے غنے، یہ اچھا نہیں لگتا. اسی طرح مدیں بھی ایک مناسب مقدار سلیکٹ کیجئے کیونکہ اس میں کافی ساری مدیں ہیں، تو ایک مد آپ کی مقرر ہونی چاہیے، دو الف اسی مقدار کو فالو کرتے ہوئے تمام جگہ پہ پڑھنا ہے. ایک اور چیز کا خیال رکھیے، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ
مدوں کی مقدار اور غنوں کی مقدار آپ کے مومنٹم پہ بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ بہت سلو قرات کر رہے ہیں تو آپ کے غنے اور مدیں آٹومیٹکلی تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں. اور جب ہم تھوڑا سا فاسٹ مومنٹم پہ پڑے ہوتے ہیں یا میڈیم سا ایک ہم نے مومنٹم سلیکٹ کیا ہوتا ہے تو ہماری غنے اور مدیں بھی تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہیں. فاسٹ مومنٹم پہ آپ لمبے مدیں اور غنے کریں گے تو بہت برا لگے گا. تیز تیز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن جب آپ غنے آ رہے ہیں تو آپ کے لمبے لمبے غنے آ رہے ہیں یا مدیں لمبی لمبی آ رہی ہیں تو آپ کو اپنی تلاوت کے مومنٹم کے ساتھ میچ کر کے اس کو کرنا پڑتا ہے ڈیسائیڈ کہ اچھا میں اس کو اتنا رکھوں گا تو یہ خوبصورت لگے گا. سلو مومنٹم پہ غنے اور مدیں بھی سلو ہو جاتی ہیں اور فاسٹ مومنٹم پہ غنے اور مدیں بھی تھوڑی سی تیزی میں گزرتی ہیں. اچھا جی بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ. اب یہاں پہ دیکھیے بار بار میم ساکن آ رہی ہے, کہیں پہ بھی ہم نے اس کو غنہ کر کے نہیں پڑھنا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي. اکثر لوگ یہاں پہ اس طرح سے غنے کرتے ہیں جو کہ بہت پھر برا لگتا ہے کیونکہ میم لن عمر میں سے ہے, آواز اس کی نہیں چلتی ہے. میم کے بعد با آئے یا میم کے بعد میم آئے تو ہی آواز کو چلانا ہے. أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قُلْ لَكُمْ. 2 دفعہ لام آ رہا ہے, یہ بھی ادغام کی ہی ایک قسم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادغام جو ہوتا ہے نا اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے بھی ہے کہ 2 ایک جیسے حروف آگے پیچھے آ جائیں یا 2 ایسے حروف جو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہوں وہ آگے پیچھے آ جائیں یا پھر قریب قریب کے مخرج کے حروف آگے پیچھے آ جائیں تو ادغام ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی لام اور لام ہو رہا ہے تو ہم پیچھے والے لام کو اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے نا, تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس کی جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ ہم پچھلے لام کو جو کہ جزم والا ہے اس کو نہیں پڑھتے اور اگلے لام کو 2 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. اس کو بھی ادغام کہتے ہیں. ادغام کی بیسیکلی کانسیپٹ یہی ہے کہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا, شد والے حرف کو پڑھا جاتا ہے. اگر آسان زبان میں آپ نے کسی کو بتانا ہو تو بچے کو یا کسی کو جو نیا نیا پڑھنا شروع کرے ہو تو آپ ان کو بتا دیں کہ جب جزم اور شد اکٹھی آئے گی تو جزم کو نہیں پڑھیں گے, شد کو پڑھیں گے. اچھا جی, قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي. نون چھت پہ غنہ ہو گیا, آگے اگین الحمزہ کی وجہ سے مد آ رہی ہے. إِنِّي أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ. حمزہ اور عین اکٹھا ہے, عین کے لیے آواز کو نرمی سے زبان کو پیچھے بھیجیں گے. أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. غوئی یا لین گئی کے وزن پہ غوئی, غیب السماوات سماوات. میم پہ بھی کھڑی زبر, واؤ پہ بھی کھڑی زبر, دونوں کو ایک جتنی لینتھ کے ساتھ پڑھنا ہے. سماواتی نہیں, سماواتی. والارض, والارض ملانا چاہیں تو ملا لیں. والارض وعالم وعالم ما تبدون. تبدون با پہ کلکلا ہو جائے گا, دال پیش دو واو مدہ ہے, ایک الف لمبا, نہ کی سنگل حرکت ہے. ما تبدون وما کنتم تکتمون. کنتم پہ اخفا ہو رہا ہے, ایک الف کے برابر یہاں پہ اخفا ہوگا. کنتم تکتمون. تکتمون نہیں ہونا چاہیے. اکثر لوگ یہ وقف کرتے ہوئے نا اینڈ پہ موسٹلی وقوف میں نا یہ یا مدہ یا واو مدہ آ رہی ہوتی ہے تو اس کی آواز ان کی ناک میں جا رہی ہوتی ہے, وہ اچھی نہیں لگتی ہے. تکتمون نہیں, تکتمون. مو مو واو مدہ کی آواز کو ناک میں نہیں جانے دینا. نون کی تو جائے گی ہی اور میم کی بھی جاتی ہی ہے, لیکن جو سینٹر کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا واو مدہ یا یائے مدہ, یہ آوازیں ناک میں نہیں جانی بری لگتی ہیں. کتنے منٹس ہو گئے, میں اس کو ریکارڈنگ کو سٹاپ کر کے دوبارہ کر لوں؟ آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ ذال آواز چلتی بھی رہے گی لیکن سیٹی نہیں آئے گی. وَإِذْ قُلْنَا نہیں, وَإِذْ قُلْنَا قُلْنَا لام کی آواز بھی نہیں چلانی, قُلْنَا نہیں قُلْنَا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. لِلْمَلَائِكَةِ ملائکتی کا ورڈ پہلے بھی گزر چکا ہے. لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا تا کو سین سے جوڑ رہے ہیں. تسجدو جو کی ساؤنڈ ایک آدھی ہے اور دو جو ہے وہ ایک الف لمبا ہے. جدو وہ پیش ہے, وہ واو مدہ ہے. تسجدو
لآدم فسجدوا إلا إبلیس فسجدوا إلا إبلیس. دو مدیں آ رہی ہیں، دونوں حمزہ کی وجہ سے ہیں، دونوں کی مقدار سیم رکھ کے پڑھنا ہے. فسجدوا إلا إبلیس. ابا سنگل حرکت، با کھڑی زبر، ابا واستکبر، واو واو پہ ہونٹ گول، ابا واستکبر. تک کاف کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سانس چل رہا ہے، اگر میں نے سانس روکا تو تک تک ایسے ہو جائے گا، کلکلا ہو جائے گا. سانس چلا کے کاف کے اوپر تکبر، را موٹی، وکان من الکافرین، وکان من الکافرین. وقلنا وقلنا یا آدم اسکن، یا مد ہے، حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہے، دو الف لمبا. یا آدم اسکن، مسکن سین پہ آواز چل رہی ہے، سٹی بھی ہے. کن کے اوپر میں غنہ نہیں کر رہی. کیوں؟ نون ساکن کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو حروف حلقی آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہو جاتا ہے نا، غنہ نہیں کرتے. تو مسکن انت. اب یہاں پہ دیکھیے دو جگہ نون ساکن تھا، یہ اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، اخفا اور اظہار اکٹھے ہوں تو دونوں جگہ پہ غننے کرے ہوتے ہیں. پہلے والے نون ساکن پہ ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، جبکہ جو انتا کا نون ہے اس کے بعد آگے تا ہے، تو تا کے اوپر ہم نے اخفا کر کے پڑھنا ہے. انتا انت وزوجکل. وزو، زو کون سی واو ہے؟ واو لین ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ واو لین کا جو وزن ہے وہ پاؤچ کے وزن پہ ہم نے پڑھنا ہے، پاؤ کے وزن پہ، باؤ تاؤ ساؤ. جلدی سے ادائیگی کرتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرتے. زوجو نہیں، زو. وزوجکل جنہ، وزوجکل جنہ. نون شدت پہ غنہ کریں گے، ملانا چاہیں تو ملا لیں. زوجک الجنت وکلا منہا، وکلا کو سنگل حرکت، لا ایک الف لمبا، وکلا منہا. منہا نون ساکن کے بعد آگے ہا ہے، ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اسی لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. منہا رغدن، رو موٹی، غین بھی موٹا ہے، روغو رغدن. دن پہ ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے ہا ہے حروف حلقی میں سے. رغدن حیث شئتما. حی یا لین گئی کے وزن پہ حی. حیثو سا بغیر سیٹی کے، حیثو نہیں، حیثو شئتما. شی حمزہ، شین زیر حمزہ، شی آواز اور سانس دونوں رک رہے ہیں. شئتما ولا تقربا. تقو قاف پہ کلکلا ہو جائے گا، آواز باؤنس کر جائے گی. ولا تقربا، را موٹی، با باریک، با کے ساتھ الف بھی ہے ایک الف لمبا. تقربا هذه الشجرة، هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شجرة، شجرة، چاروں حرکتیں سنگل ہیں، کوئی بھی حرکت لمبی نہیں کرنی. هذه الشجرة، فوراً دیکھیں فا کے اوپر جانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ شجرتا فتکونا، نہیں تا نہیں ہونے دینا اس کو. شجرت شجرت فتکونا، پو اور نا یہ دونوں ایک ایک الف لمبے ہیں. فتکونا 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 من الظالمین. وہ موٹی بغیر سیٹی کے اور ایک الف لمبا، ظالمین. فأزل، زا سیٹی کے ساتھ ہے اب. فأزلہما الشیطان، شی یا لین شیطان. کچھ لوگ کرتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان، تو یہاں پہ پھر ان کو شیطان ہی پڑھنا چاہیے نا. شی یا لین کو کبھی بھی لمبا کر کے نہیں پڑھتے. یا لین واولین کی ادائیگی جلدی ہوتی ہے، یہی تو ڈفرنس ہے حروف لین میں اور حروف مدہ میں، کہ حروف مدہ کو ایک ایک الف لمبا کیا جاتا ہے، جبکہ حروف لین کی ادائیگی بغیر دیر لگائے ہوئے، بغیر لمبا کیے ہوئے ہوتی ہے. شیطان فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما، اخ خا موٹی، را بھی موٹی ہے. فأخرجہما مما کانا فیہ. یہاں پہ بہت امکان ہے کہ کانا والا نون زبر الف نا، یہ الف مدہ
ڈراپ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا ہے. مما کانا فی، مما کانا فی نہیں، مما کانا، ماں بھی الف مدہ، کا بھی الف مدہ، نا بھی الف مدہ. مما کانا فی، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، قو موٹی ہے، نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعضکم، ضاد موٹی اور بھری ہوئی، ضاد کا مخرج آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. زبان کی سائڈز جو ہیں، یہ جو اوپر والی داڑیں جو ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سے لگتی ہے. زبان کی جو کروٹیں ہیں یہ اوپر والی داڑوں سے لگانی ہے. بعضکم لبعض عدو، لبعض، ضاد دو زیر غن ہے، یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے عین ہے. عدو پہ اگر ہم رکتے ہیں تو یہ دو پیش جو ہیں یہ سائلنٹ ہو جائیں گی، واو سائلنٹ ہو جائے گا کیونکہ واو کے اوپر شد بھی ہے. تو شد پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو شد پہ وقف کرنے کی صورت میں، شد کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ لیٹر وہاں پہ دو مرتبہ ہے، تو جب شد کے اوپر وقف کریں تو دو لیٹرز کی ادائیگی کے برابر ٹائم لے کے وقف کرنا ہوتا ہے. یعنی اتنا ٹائم ہم لگائیں گے جتنا دو واو پڑھتے پہ لگنا تھا، جتنا دو واو پڑھنے میں لگنا تھا نا اتنا ٹائم یہاں پہ لگ جائے گا. ادو، 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 اس طرح سے ادو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وَلَكُمْ، کاف پیش میم کم، یہ جو میم ہے یہ نہیں ہلانی ہے، نہ ہی اس کے اوپر غنہ کرنا ہے، لکم نہیں کرنا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، فل لام بھی اسی طرح جمع کے، اروی مستقرون، مستقرون، قر را کے اوپر شد ہے، قاف زبر را کر، پھر را پیش واو روم، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، را کے اوپر تنوین تھی، مستقرن تھا، تنوین کے بعد آگے یرملون میں سے واو آ گیا تو یہاں پہ ناقص ادغام ہوگا، یعنی کہ نون کی تھوڑی سی آواز باقی رہ جائے گی. مستقرون و روم و غنہ کریں گے. مستقر ومتاع، متاع الی حین، ان جو ہے یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد آگے حمزہ ہے، غنہ نہیں کریں گے. الی حین مد عارض کر کے سٹاپ کریں گے. دو زیر کی تنوین بھی جزم میں بدل جاتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا وقف کے رولز میں کہ دو زبر کی جو تنوین ہوتی ہے وہ ایک الف میں چینج ہو جاتی ہے. دو زبر کی تنوین کے علاوہ باقی جتنی بھی حرکات ہوتی ہیں، دو زیر، دو پیش یا زبر زیر پیش، ان سب کے اوپر جزم آ جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ حین ہو جائے گا. فتلقا، قا کے اوپر مد آ رہی ہے کیونکہ آگے آدمو کا حمزہ ہے. فتلقا آدم، قا موٹے حرف کے ساتھ کا الف بھی موٹا ہوتا ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے. موٹے حرف کے اوپر اگر مد آ رہی ہے تو وہ مد بھی جتنی آپ نے لمبی کرنی ہے، دو الف ہے یا تین الف ہے، جتنی بھی لمبی کرنی ہے وہ اس کی موٹائی اینڈ تک برقرار رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ الف کے جو سرے ہیں وہ باریک ہونا شروع ہو جائیں، یعنی کہ فتلقا، یہ نہیں ہونا چاہیے، برا لگتا ہے. فتلقا، ہونٹوں کی پوزیشن چینج نہ کرا کریں، اسٹیبل رکھا کریں. فتلقا آدم من ربہ، من ربہ، میم زیر را مر، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، نون کی آواز بالکل ختم ہو رہی ہے. من ربہ کلمات فتاب علیہ، کلیمہ، کلی سنگل حرکت، ما ایک الف لمبا، تن کے اوپر ہم اخفا کریں گے کیونکہ آگے فا ہے جو کہ نہ حروف حلقی میں سے ہے نہ یرملون میں سے ہے. کلیمات فتاب علیہ، علیہ یا لین ہے، گئی کے وزن پہ لئی، علیہ. ہا پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو ہا کو ہم جزم لگائیں گے، علیہ. انہ هو التواب الرحیم، انہ نون چھت پہ ہننا، ہو آگے ایک الف لمبا، انہ هو التواب الرحیم، را موٹی ہے، حیم کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں، یا کی آواز کو ناک میں نہیں جانے دینا. الرحیم. 37 آیات ہماری کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. جی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا، کچھ رول میں کہیں کوئی کنفیوژن ہے، کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پلیز پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ نے بتایا تھا
للملائکتی، اس کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ بتا دیں، یہ جو اس کا آپ کہی تھی کہ لام کی حرکت اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کی جو اچھا رول بتایا تھا آپ نے. جی جی ٹھیک. میں یہ بتا رہی تھی کہ لام درمیانے حروف میں سے ہے، یعنی کہ درمیانے حروف سے مراد یہ ہے کہ کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آوازیں چلتی ہیں، کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آوازیں رک جاتی ہیں. تو لام، نون، عین، میم، را، یہ جو 5 لیٹرز ہیں یہ درمیانے حروف کہلاتے ہیں. نہ تو ان کے اوپر آوازوں کو چلانا ہوتا ہے، نہ ہی ان کے اوپر آوازوں کو روکنا ہوتا ہے. تو اس لیے نہ تو للملائکتی کہنا ٹھیک رہے گا، نہ للملائکتی کہنا ٹھیک ہے. یعنی للملائکتی یہ بھی غلط ہے اور للملائکتی بھی غلط ہے. دونوں ایکسٹریم سمجھ لیں کہ نہیں کرنی ہے. نہ آواز کو چلائیں گے نہ آواز کو ایک دم سے روکیں گے. درمیانے حروف میں سے ہے مطلب نہ تو آواز چلے گی نہ ہی آواز روکے گی، بلکہ درمیانی سی کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے. للملائکتی، للملائکتی، اس طرح. اچھا میں کسی دن السلام انشاءاللہ علیکم. صفات کا السلام نا علیکم. پیج. جی السلام وعلیکم علیکم. السلام. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ آپ نے ان پوری اس میں آیات میں ہمیں بتایا کہ جہاں بھی یہ مد ہے اس کو 2 الف کے برابر ہم نے کھینچنا ہے. تو جی جو ایسے ہم نے پڑھا ہے کہ مد متصل میں 4 الف کے برابر اور مد منفصل میں 2 الف کے برابر، تو یہ آپ نے نہیں بتایا. یہاں آپ نے ساری مدوں کو کہا ہے 2 الف کے برابر. تو آپ برائے مہربانی ہمارا کنفیوژن دور کریں گی؟ بتائیے جی کہ جی کیا میں آپ کو جیسے بتاتی ہوں. ملائکتی میں حک والا حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہو گیا نا، تو یہ 4 الف کے برابر ہو جائے گا. اور الف نہیں 4 الف اچھا نہیں ہوتی. آپ کو کہاں لکھا ہے مد متصل 4 الف یہ ہے؟ 4 حرکات نورانی لکھی ہوں گی، وہ آپ کو نورانی پڑھنے میں قاعدہ پڑھا ہے کنفیوژن نا ہم ہوئی ہے. نے، تو اس میں یہی ہے 4 نہیں الف. غلط لکھا ہوا ہے. اگر آپ دوبارہ سے اچھا دیکھیے گا کہ 4 الف لکھا ہے یا 4 حرکات لکھا ہے، اچھا آپ چیک صحیح کیجیے ٹھیک. گا. ٹھیک ہے، اگر ہاں حرکات لکھا ہوگا یقیناً حرکات لکھا ہوگا. حرکات اچھا جو ہوتی ہیں نا وہ 2 حرکتیں مل کے ایک الف بنتی ہیں، یعنی اچھا زبر اور زبر. جب زبر کو ہاں حرکت کہیں گے نا تو زبر اور ہاں زبر جب 2 زبریں ملیں گی تو وہ ایک الف بنے گا. اگر 4 حرکات لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب 2 الف ہوتا ہے. صحیح. تو یہ جو تو مد اچھا تو متصل یہ ہے جیسے ہے یہ بھی 2 الف ہے، جو ہوں مد منفصل ہے وہ بھی 2 الف ہے. یعنی مد منفصل بھی 2 الف ہوگا اور مد جی متصل بھی 2 الف، جی یعنی بالکل. دونوں میں پھر کوئی فرق نہیں ہوا نا؟ تو جی پھر جی ہم بالکل ان کو پڑھنے میں کیوں کوئی کہتے فرق ہیں نہیں ہے. منفصل اور متصل؟ میں آپ کو اچھا بتاتی ہوں. صحیح. یہ میں آپ کو مائک میں ہاں بھیجیے، میں آپ کو بتاتی ہوں. بتائیے. جی متصل اور منفصل کا جو نام ہے نا وہ تو اس کی اس کے ایکسپلینیشن کے لیے آئے ہیں، اس پڑھنے میں اس میں فرق نہیں ہے. متصل کا مطلب ہے جڑی ہوئی، منفصل فاصلے سے ہے، فاصلے سے مطلب دور دور. متصل میں حمزہ یعنی کہ آئی مین کہ جو جہاں پہ مد آ رہی ہوتی ہے وہ اور جس وجہ سے آ رہی ہوتی ہے وہ دونوں ایک ہی ورڈ میں ہوتے ہیں. جیسے ملائکتی میں کھڑی زبر کے اوپر مد آئی ہوئی ہے، اور کیوں آئی ہوئی ہے؟ حمزہ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، تو کھڑی زبر بھی اسی ورڈ میں ہے، حمزہ بھی اسی ورڈ میں ہے. اس طرح کی مد کو متصل کہتے ہیں، یعنی وہ جڑی ہوئی ہے، اس میں مد کی جگہ اور مد کی وجہ دونوں ایک ہی ورڈ کے اندر ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں متصل. اور جو ہوتی ہے جیسے قالو اتجعلوا پہ آئی ہوئی ہے آیت نمبر 30 میں، اس کو کہتے ہیں منفصل، فاصلے سے اس میں فاصلہ ہے، اس میں مد کی جگہ قالو ہے، واو مدہ وہ ایک الگ ورڈ ہے، اور مد کس وجہ سے آ رہی ہے؟ وہ اگلے حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہے، اتجعلوا والا حمزہ جو کہ الگ ورڈ کا حصہ ہے، تو وہ ان دونوں میں فاصلہ ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں. لیکن یہ دونوں حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہیں اور دونوں کی پڑھنے میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. یہ دونوں کو 2 الف لمبا یعنی کہ 4 حرکات یا 2 الف لمبا کر کے ہی پڑھایا جائے گا. بِأَسْمَائِهِمْ بتاؤ میم. جی بالکل صحیح پڑھا آپ نے. وہ بتاؤ نا میم، حمزہ اس کا ماں کے الف میں مدہ ہے نا میم؟ جی مدہ ہے نا؟ اسمائی میں میم کے اوپر الف مد، میم کے ساتھ الف مدہ ہے، اس الف مدہ کے اوپر مد ہے کیسے کیونکہ پڑھنا آگے حمزہ آ رہا ہے. ہے؟ اوکے. بِأَسْمَائِهِمْ
नौ 4 रकत, ये तो यही भी 2 रकत है ना? बेटा हरकत और अलिफ में कंफ्यूज मत हो। 2 हम्म हरकत मतलब 1 अलिफ। अगर आप 4 हरकत कहते हो तो मतलब 2 अलिफ। या तो आप अलिफ वाली लेंथ को फॉलो कर लो या हरकत वाली लेंथ को फॉलो कर लो, आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होते हो। आप इसको 2 ओके अलिफ याद कर लो। अलिफ याद करना ज्यादा आसान है क्योंकि अलिफ हमारी उर्दू में भी तो होता है ना, बात करते हुए ये जो भी हम बोलते हैं अलिफ उर्दू में अलिफ बोल रहे होते हैं, हरकतें तो हम उर्दू में आमतौर पे नहीं इस तरह से बोल रहे होते। तो वो अलिफ याद करना इसलिए ज्यादा आसान है कि ये सारी मद्दें जो हमजा की वजह से आती हैं ये 2 अलिफ लंबी होंगी। ओके बिअस्माइहिम, उतना ही। जी बिल्कुल। ओके जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अभी आपने ये मुख्तलिफ आयात के एंड में जब मद आरिज किया है तो उसमें आपने थोड़ी सी ना बताया कि हम गुन्ना कर जाते हैं, जैसे लास्ट की हुआ तव्वाबुर रहीम, रहीम, इसमें हम गुन्ना हाँ भी नहीं कर देते हैं और करते हैं वाकई। तो ये मुझे थोड़ी सी डिटेल इसमें बता दें, कंफ्यूजन हो रही है मुझे इसमें। अच्छा मैं बताती हूँ। नहीं हाँ के ऊपर होना नहीं होता। बेसिकली ज्यादातर इम्कान तब होता है जब लास्ट लेटर मीम या नून होता है, जैसे रहीम में मीम है, थीन में नून है, तख्तुमून में नून है। वो नून और मीम की आवाजें क्योंकि ऑटोमेटिकली नाक में जाती हैं, उनका मखरज जो है ना वो नाक का बांसा कह लें, नाक से निकलती है नून और मीम की आवाज। इस वजह से जब हम ऐसे वर्ड्स के ऊपर मद्दे आरिज कर रहे होते हैं या वक्फ कर रहे होते हैं जिसका आखिरी हर्फ नून या मीम हो, तो उसमें क्या होता है कि वो जो आखिरी हर्फ से पहले वाला हर्फ है ना, जो कि आमतौर पे यकीनन हरूफ मद्दा में से ही कोई हर्फ होगा, क्योंकि हम मद जो आरिज मद्दे आरिज तो तभी लगेगी ना जब साकिन हर्फ से पहले हरूफ मद्दा यहाँ लीन होंगे। तो वो उससे पहले अगर या है या उससे पहले अगर वाव है तो वो मीम के साथ साथ हम या और वाव की आवाज भी नाक में लेके चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बता रही थी तालमून है ना, तो तालमून, मू 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 की बजाय मून। वो नून की वजह से या वो उसके पीछे वाली साउंड भी पहले ही नाक में चली जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। वैसे तो ये बहुत टेक्निकल सा बहुत फाइन सा इशू है, आमतौर पे लोग आपको इस पे नहीं टोकेंगे, ना ही इससे कोई मानी में तब्दीली वाक़या होगी, लेकिन तिलावत की खूबसूरती इससे मुतासिर होगी। जी आप ही ने बड़े बताया ये बात। अच्छा लास्ट में हल्का सा गुन्ना जाएगा हमारा, जैसे मीम का नहीं बिल्कुल नून नहीं, का नो नहीं नो जाएगा? नो। अच्छा ठीक है, बस मुझे यही जी अभी कंफ्यूजन है हमने कि लास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा। नाक में जाएगा या क्या कहना चाह रही हो कि नहीं, लास्ट में मैं पूछना ना चाह रही जाएगा? हूँ कि जैसे ना अर्रहीम, तो ये जो लास्ट का मीम अब हम पढ़ रहे हैं इसमें हल्का सा हाँ गुन्ना होगा? आप जैसे पढ़ रही हैं तो आप गुन्ना नहीं कर रही हैं, आप तो ठीक मैं पढ़ रही ठीक हैं। पढ़ रही हूँ, ठीक पढ़ जी रही जी हूँ। आप ठीक पढ़ रही हैं, लेकिन अगर इस पे कोई गुन्ना करेगा तो वो ऐसे करेगा रहीम। वो जी मीम की ठीक है। आवाज को जो चला देते हैं ना वो सही नहीं है। नाक में तो जी जाएगी ही इसकी आवाज, क्योंकि मीम मैंने बताया ना मीम और नून में नाक में जाती है आवाज। रहीम आपने जैसे जी पढ़ा वो ठीक पढ़ा, लेकिन इसकी आवाज को चलाना नहीं है खुद से। रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गलत होगा। जी ठीक है, सही है। तो बची, लेकिन फिर मध्य आरिस में तो 6 काउंट तक हम लेके जाते हैं, तो फिर वो ही को हम 6 काउंट तक लेके जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, या के ऊपर मत लगा रहे हो जी ना आप, हाँ जी रहीम में ठीक तो है। आप या के ऊपर मत लगा रहे हाँ हो, तो आप उसको ठीक है। 3 अलिफ खींचो या 4 अलिफ खींचो, जितना भी खींचो, लेकिन वो आपकी आवाज नाक में नहीं जाना चाहिए। जी ठीक है। रहीम यूं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी। हम्म, जी जोहरा सॉरी आपका माइक म्यूट हो गया, क्या पूछ रही हैं आप? मद आरिफ लिसुकुन है मैम, काफिरीन, तो जी हाँ मध्य आरिज नून में सुकून। पत्थर आ गया ना, फिर भी ही किसरा आ गया तो मुंह दमा आ गया, कि इसी में मद आरिफ सुकून 4 ही करना है या पत्थर आ गए तो 2 करना है, 2 हरक खींचना है मैं समझी ना। नहीं जोहरा, दोबारा से बोलिएगा। काफिरीन ना, हाँ नून फतहा, काफिरीन। नून फतहा हाँ हो गया ना, इसी में जी जी। अर्रहीम मीम हाँ दम्मा, हाँ हाँ इलाहीम नून किसरा, नून किसरा,
इसी जी में जी जी हीन में आरिफ ने सुकून 4 हरका बन के स्टॉप करना है ना? जी जी नून बहुत फतहा आ प्यारी हैं गए आप। तो कैसा करना? आप बहुत नून प्यारी हैं फतहा। जोहरा, कितना प्यारा बोलती हैं माशाल्लाह। नहीं वो आप ना लास्ट लेटर पे जो भी हरकत हो, कसरा हो, फतह हो, दम्मा हो, यानी जबर जेर पेश कोई भी हो, वो आपके मद्द आरिज की काउंट्स के ऊपर असर नहीं डालेगा। ओके 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 जी वो लास्ट में कोई भी हरकत होगी वो आपने बस उसको जस्ट साइलेंट करना है, जबर हो, जेर हो, पेश हो, उससे मद की काउंट्स के ऊपर असर नहीं होता है। मद आरिज की काउंट्स आपने खुद से सिलेक्ट करनी होती हैं। 2 अलिफ भी कर सकते हैं, 3 अलिफ भी कर सकते हैं, 4 अलिफ भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर वो हम भी मिला के तनवीन आ पढ़ेंगे गई औज़ु तो मैम? बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह, अब यहाँ पे मैंने नहीं किया है ना, मिला के ओके पढ़ेंगे तो नहीं करेंगे, तो वो मद्द आरिज की कोई फिक्स काउंट्स नहीं है, आपकी मर्जी है। आप 2 अलिफ ओके रखते हैं तो फिर हर जगह 2 अलिफ रखें, 3 अलिफ रख रहे हैं तो हर जगह 3 अलिफ करें, 4 अलिफ करना चाहते हैं तो हर जगह 4 अलिफ करें। लेकिन उससे ओके उसकी हरकत की वजह से उसके काउंट्स पे फर्क नहीं आता कि लास्ट में जबर है तो कुछ और होगा, जेर है तो कुछ और, ऐसा नहीं है। ओके तनवीन आ गए तो मैम? तनवीन आगे तो भी जबर वो जज्म लग जाएगी ना, फिर 2 जबर की तनवीन जो होती है वो अलिफ में बदल जाती है, 2 ओके जबर की तनवीन। लेकिन इसके अलावा डन 2 जबर के अलावा 2 जेर है, 2 पेश है, या जबर जेर पेश है, बाकी कोई भी हरकत है उसको हमने सिंपल एक अलिफ लंबा करके सॉरी जितना मर्जी दो मतलब 10 साकिन करें और आप अपनी मर्जी से उसके ऊपर मद्दे आरिज लगा सकते ओके ओके कल काउसर इन्ना आतैनाकल काउसर इन्ना हैं। जी मिसेस कमर आप कुछ पूछ रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने ये पूछना था ना, वो पिछली आयतों में हमने वो पढ़ा था वस्समाई बना आ, उसमें हमने बिना आ करके वक्फ किया था, तो उसका लॉजिक क्या है? आयत नंबर बताएंगी? बिना अन होगा ना वहां पे। हाँ जी अन था, जी जी, तो लेकिन उसमें जी सिर्फ मैंने हमजा बताया के ना, ऊपर 2 जबरें थी ना। बेशक बेशक जिस मर्जी के ऊपर 2 जबर हो, मैंने बताया ना कि 2 जबर की तनवीन एक अलिफ में चेंज हो जाती है। वो हमजा के ऊपर है या वो जिस भी लेटर के ऊपर है, 2 जबर आएगी। बिना अन है तो बिना आ हो जाएगा, जुज अन है तो जुज आ हो जाएगा, शई अन है तो शई आ हो जाएगा। 2 जबर की तनवीन हमेशा एक अलिफ में चेंज हो जाती है। जी बारिकल्लाह, बस यही मैंने कहा, ये यहाँ वो मेरे जहन में आ गया था। जज़ाकिल्लाह खैर। ठीक है जी, हो गया सबकी? कुछ रहती है कोई कंफ्यूजन किसी की? जी ठीक है, आप लोग जरूर इसकी तफसीर भी सुन लीजिएगा, हज़रत आदम की पैदाइश का वाकया, फिर क्या हुआ और इस तरह से शैतान ने उनको बहलाया फुसलाया, फिर क्या हुआ, वो सारी तफसीर आपको इंशाल्लाह तफसीर में मिलेगी। ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना होमवर्क सेंड कीजिएगा। किसी एक ग्रुप में बिल्कुल भी कोई अंबर तहसीन जहाँ पे है ना हेल्पर, वहाँ पे वो बता रही थी किसी एक भी लड़की ने होमवर्क नहीं भेजा, तो ऐसा ना करें। आप लोग सुनाया करें, आयात पूरी पूरी नहीं सुनी जा रही हैं, 7 आयात नहीं सुनी जा रही हैं, सिर्फ 2 या 3 का आपको होमवर्क मिलता है, तो वो ज़रूर सुनाया करें, उससे गलतियाँ निकल जाती हैं और आसानी पैदा होती है ना। चलिए जी, क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।